نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ مجھے چھوڑ دیں، میں تو سبب کی دنیا سے نکل چکا ہوں، میں تو مسبب کے پاس ہوں، لیکن اچھا ٹھیک ہے تمہارے لیے میں دعا کر دیتا ہوں کہ اللہ کوئی سبب بنا دے. بزرگ نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی، بادل کا ایک ٹکڑا آیا، اوپر سے پانی برسنے لگا، برسات ہونے لگی، کھڈا کھودا، وہاں پانی جمع ہو گیا، انہوں نے پانی پی لیا. انہوں نے کہا کہ حضور کیا آپ روزانہ وضو کرنے کے لیے اور پینے کے لیے ایسا ہی کرتے ہیں؟ فرمایا یہ میرے لیے نہیں تھا، یہ تمہارے لیے تھا، میں ان چیزوں سے نکل چکا ہوں، مجھے اب ان کی ضرورت پیش نہیں آتی. اب اندازہ لگائیں کہ مائی صاحبہ نے اتنا عرصہ کیسے لگایا ہوگا. 1200 سال کی عمر ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اور مائی صاحبہ کی، تو کیسے گزارا کیا ہوگا اس ریگستان میں. اس میں نہ باغ ہے، نہ کوئی پھل ہے، نہ بوٹی ہے، نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی ریگستان ہے. تو اس بات کو ہر کوئی نہیں سمجھ سکے گا. اس کو تو پھر وہ مالک جانے اور مائی ہوا جانے کہ کس طرح کھلاتا ہے اور پلاتا ہے وہ. خیر، یہاں پر آپ کو ایک تھوڑی سی مزے کی بات بھی سنا دوں. جو لوگ جدہ گئے ہوں گے، یہ اس میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو جدہ گئے ہوں گے. جدہ میں ایک چوراہا ہے، چوراہا، اس کے اوپر ایک ایڈورٹائز لگا ہوا ہے، بہت بڑا بورڈ ہے، اور اس بورڈ کے اوپر سائیکل بنی ہوئی ہے. ایڈورٹائزنگ کرتے نا، دیکھا ہوگا، وہاں پر سائیکل کی ایڈورٹائز کے لیے بورڈ بنا ہوا ہے. ہمارے پاکستان کے لوگ بیچارے بہت سیدھے ہوتے ہیں، دیہاتی لوگ جو ہیں بہت سیدھے سادے ہوتے ہیں. وہ ہر جگہ اس کو ایک شخص لے کر جاتا تھا، بتاتا تھا کہ یہ فلاں جگہ ہے، یہ منی ہے، یہ عرفات ہے، یہ کعبہ ہے، یہ صفا مروہ ہے، یہ فلانا ہے. وہ جدہ بھی لے کر آ گئے وہاں. اس کو وہ بڈھا بڈھی تھی، انہوں نے کہا اتنی بڑی سائیکل، اتنی بڑی سائیکل تو ہم نے نہیں دیکھی. تو انہوں نے کہا کہ وہ ساتھ جو آدمی تھا اس نے کہا تمہیں نہیں معلوم یہ سائیکل کس کی ہے؟ بولا کس کی سائیکل ہے؟ بولا یہ آدم علیہ السلام کی سائیکل ہے. آدم علیہ السلام مائی صاحبہ مائی ہوا سے ملنے کے لیے مکے سے آیا کرتے تھے یہاں. جلدی کرو 2 رکعت نفل پڑھو ادھر. جلدی سے انہوں نے بھی اللہ اکبر کر کے وہ سائیکل کے سامنے ہی 2 رکعت نفل پڑھ لیے کہ ہر جگہ جو نفل پڑھنے ہیں تو یہاں بھی نفل پڑھ لو. میرے بھائی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چونکہ یہ اسباب کی دنیا ہے، سبب کی دنیا ہے، تو جب 300 برس گزر گئے اور آدم علیہ السلام کی توبہ قبول نہ ہوئی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، میں نے آدم علیہ السلام کے قلب میں کچھ کلمات القا کر دیے، ڈال دیے. فَتَابَ عَلَيْهِ، ان کلمات کے ذریعے سے آدم علیہ السلام نے توبہ کی، تو میں نے اس کی توبہ بنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو میری مغفرت نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو میں خسارے والوں میں سے ہو جاؤں گا. جیسے شیطان ہو گیا، جیسے شیطان خسارے والوں میں سے ہو گیا، میں بھی خسارے والوں میں سے ہو جاؤں گا.
میری توبہ کو قبول کر لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا اور اس میں روح پھونکی، آدم علیہ السلام اٹھ کر بیٹھے تو اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام اسماء سکھا دیے، یعنی نہ کوئی مدرسہ کی ضرورت، نہ کسی کتاب کے پڑھنے کی ضرورت، کچھ نہیں۔ آدم علیہ السلام سے پہلے اور بعد میں قیامت تک جتنے علوم تھے، جتنے علم تھے، وہ سب کے سب آدم علیہ السلام کو ایک ساتھ ہی مل گئے۔ لہذا یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ قیامت تک جتنی زبانیں بولی جائیں گی، اردو ہے، پنجابی ہے، پشتو ہے، سندھی ہے، بلوچی ہے، انگریزی ہے، جتنی بھی باتیں ہیں، تو اللہ کی شان دیکھو کہ جتنی زبانیں قیامت تک آئیں گی اور اس میں ہر چیز کا جو نام ہے وہ آدم علیہ السلام کو اسی وقت معلوم تھا۔ جیسے ہم نے کہہ دیا کہ پانی، واٹر، ہاں، مویا پانی میں بولتے ہیں، جل، کتنے نام ہیں ایک چیز کے، کتنے نام، کتنی زبانوں میں نام ہیں، مگر آدم علیہ السلام کو اللہ نے یہ علم پہلے ہی دے دیا اور انہوں نے ہر چیز کو دیکھ لیا۔ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم نے مجھے پیدا کیا تھا اور مجھے تمام علوم سکھا دیے تھے، بتا دیے تھے، تو اس وقت میں نے تیرے نام کے ساتھ عرش عظیم پر ایک اور نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا دیکھا تھا۔ اگر میرا گناہ اتنا ہی بڑا ہے تو اس نام کے برکت سے مجھے بخش دے، معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا آدم آپ کو معلوم ہے یہ کون ہے؟ فرمایا یا اللہ آپ بتا دیں کون ہے۔ فرمایا یہ تیری اولاد میں نبی آخر الزمان ہے، یہ میرا محبوب ہوتی ہیں۔ اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو خواص کے لیے ہوتی ہیں، اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ خاص الخاص کے لیے ہوتی ہیں، اور کچھ باتیں ایسے ہوتی ہیں جو مقربین کے لیے ہوتی ہیں۔ اس پر ایک حدیث بھی ہے، حسنات العوام سیئۃ الابرار، عوام کے لیے جو نیکیاں ہیں اگر ابرار بھی وہ کریں تو گناہ ہو جائے، یعنی گناہ میں شامل ہوگا۔ تم نے کیوں کیا؟ عوام نے کیا ثواب ملا، ابرار نے کیا تو گناہ ہو گیا، تو نے کیوں کیا؟ حسنات الابرار سیئۃ المقربین، اور جو پھر ابراروں کی نیکیاں ہیں وہ مقربین کے لیے گناہ ہے۔ بھائی اس نے کیا تھا، اس کو ثواب ملا، مجھے کیوں؟ تجھے کیوں کیا؟ تو معرفت جانتا ہے، تو آگے ہے، تو نے کیوں کیا؟ لہذا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں مختلف اقسام ہیں، مختلف لوگ ہیں، مختلف نبی ہیں، مختلف اولیاء ہیں، مختلف مقربین ہیں، ہر قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک جیسا نہیں بنایا۔ رسولوں میں بھی بعض کو بعض رسولوں پر فضیلت دی، اور قرآن میں بھی فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، میں نے رسولوں میں سے بھی بعض رسولوں کو بعض پر فوقیت دی ہے۔ اسی طرح میں نے ولیوں میں بھی
بعض ولیوں کو اوپر بعض ولیوں کو فوقیت دی ہے، اسی طرح میں نے انسانوں کو بھی بعض انسانوں پر بعض انسانوں کو فوقیت دی ہے۔ اس لیے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ جب توبہ قبول ہوئی تو وہ محرم کا مہینہ اور 10 تاریخ تھی، اور جو لوگ حج پر گئے ہیں یا عمرے پر گئے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جبل رحمت، عرفات میں جو جبل رحمت ہے، اس پہاڑی، چھوٹی سی پہاڑی ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا تھا۔ اللہ نے فرما دیا کہ اے آدم، اب تیرے بعد قیامت تک تیری اولاد میں جو بھی اس عرفات کے میدان